احمد آباد کے تمام علماء سے، دیگر علاقے سے جو تمام علماء ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی ایسا ایک پلاننگ تیار کریں، جیسے ممبئی ہوٹل کے علماء نے ایک قدم اٹھایا، ابھی قدم اٹھایا، اور پورے احمد آباد گجرات میں انڈیا لیول پر اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ مسلمان ان ساری برائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ جو نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہترین سنت ہے، دین کا اسلام کا ایک رکن ہے، اس پہ عمل کر کے اچھی سے اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظہر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف نیوز۔ دوستو، اسلام میں نکاح خوانی کو بالکل آسان بنایا ہے۔ شریعتاً نکاح جو کیا جاتا ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں فضول خرچی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل موجودہ دور میں شادی بیاہ کے نام پر نئے رسم و رواج نکلے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہلدی کی رسم، جس میں پیلے کپڑے پہن کر سبھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ڈی جے پہ ناچ گان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے پارٹی پلاٹوں میں ڈانس وغیرہ کا پروگرام رکھا جاتا ہے، وہاں پر لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے احمد آباد کے دانی لیمڑا میں آئے ہوئے بامبے ہوٹل علاقے میں خدمت اہل سنت گروپ کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے پچھلے 1 سال سے۔ اس مہم کا مقصد ایک ہی ہے کہ شادی بیاہ میں ڈی جے پر پابندی لگانا اور شریعت کے طریقے سے نکاح خوانی کرنا۔ دوستو، یہاں پر جتنے بھی علماء اس گروپ میں شامل ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جس گھر میں ڈی جے بجے گا اس گھر میں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، نہ ہی اس گھر میں اگر میت ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ دوستو، اس خدمت گروپ کو خاص کر یہاں کے نوجوان طبقے کا بھی کافی اچھا ساتھ مل رہا ہے، اور اسی کی بدولت یہاں پر جگہ جگہ پر پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا وہاں پر نکاح پڑھانے کے لیے علماء دین یہاں سے نہیں آئیں گے، اور اگر باہر سے کوئی امام صاحب آ کر وہ نکاح پڑھاتا ہے تو اس کا بھی وہ بائیکاٹ کریں گے۔ خدمت اہل سنت کی ٹیم کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو مہم ہے یہ ہم گجرات بھر میں اور اس کے بعد سبھی مسلمانوں کو اور علماء کو خاص یہ سندیشہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس طریقے سے اس مہم میں جڑے، اور جہاں جہاں پر ڈی جے اور غیر شرعی رسمیں ہوتی ہے وہاں پر نکاح پڑھانے سے منع کر دیں۔ یہاں پر جو تمام علماء کرام کو آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں، متفقہ طور پہ تمام لوگوں کی یہ اتفاق رائے ہے کہ خاص طور سے ہمارے بامبے ہوٹل میں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں شادی کے موقع سے یا برتھ ڈے پارٹی کے موقع سے اگر ڈی جے بجاتا ہے یا کوئی بھی حرام کاری والا کام کرتا ہے تو اس کی مکمل بائیکاٹ ہم تمام علماء کرام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جیسی بھی قربانی پیش کرنی پڑے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شادی میں ڈی جے بجاتا ہے اور اس وقت وہ کہے گا کہ امام صاحب یا علماء کرام میں سے کسی شخص کو کہا جائے گا کہ آپ میرے ہاں نکاح خوانی کے لیے تشریف لائیں، تو ہمارے تمام علماء کرام ائمہ مساجد فوراً اس سے پوچھ تاچھ کریں گے کہ کیا آپ کے گھر میں جو شادی ہو رہی ہے اس میں ڈی جے کا آپ نے اہتمام کیا ہے؟ اگر ڈی جے بجائیں گے یا ناچ گانا یا حرام کاری والا کوئی بھی کام ہوگا تو میں آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ اس کے باوجود علماء کے منع کرنے کے باوجود وہ بندہ اس کام کو کرتا ہے تو اس وقت نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اس کے گھر میں اگر کوئی مر جائے گا تو اس کے میت کی نماز جنازہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ نہیں پڑھائیں گے، اور اس کے لیے چاہے جو بھی قدم اٹھانا پڑے ہم لوگ تیار ہیں۔
कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग नहीं पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई उलमाओं को बुला के पढ़ाया जाएगा, दूर दराज से बुला के पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? जी, अगर आगे आ जाइए, थोड़ा आगे जाइए। जी, अगर कोई बाहर से आकर पढ़ाता है तो हम उसके लिए भी एक्शन लेंगे। उनके लिए भी हमने प्लानिंग बना रखी है कि अगर वो पढ़ाते हैं तो हम उनका भी बायकॉट करेंगे और उनको पहले समझाएंगे। अगर समझ जाते हो तो ठीक, अगर नहीं समझते तो फिर किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह उनके लिए भी प्लानिंग हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि नौजवान लड़के इस एरिया के जो हैं तो उनकी मेहनत और भाग दौड़ की वजह से हमें ये कामयाबी मिली और माशाल्लाह साल भर से यहाँ इस बात पर अमल हो रहा है और साल भर से इस एरिया में किसी ने डीजे नहीं बजाया और इंशाल्लाह इसी तरह ये जारी भी रहेगा। यहाँ के सारे उलमा कराम जो इस इलाके के सब ने साथ दिया और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे इलाके के भी उलमा कराम इसी तरह हमारा साथ दें ताकि इसी तरह ये काम दूसरे एरियो में भी हो और इसका भी रिजल्ट बेहतर से बेहतर है। मैं एक सवाल और पूछूंगा। ऐसा है, हमने टीम बना रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉम्बे होटल के नौजवान दिन रात वो चलते रहते हैं और ये मैसेज कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कि शादी में डीजे किसी ने बजाया किसी ने नहीं बजाया। वो बात पता चल ही जाएगी और बात पता चल जाएगी तो हम निकाह पढ़ाने से इनकार कर देंगे। वो आदमी अगर कहीं बाहर से भी किसी को लेके आता है तो उसे मौलाना से भी हम निकाह नहीं पढ़ाने देंगे। अच्छा, और भी ज़िद करता है, हर धर्मी पे उतर जाता है वो इंसान, तो इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल बाइकाट करेंगे। उसके जनाजे में भी नहीं जाएंगे, फातिह में नहीं, कुरान खानी में भी नहीं जाएंगे और न किसी को जाने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बॉम्बे होटल के तमाम नौजवान हैं और इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। और मैं अहमदाबाद के तमाम उलमा से, दीगर इलाके से जो तमाम उलमा हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी ऐसा एक प्लानिंग तैयार करें जैसे मुंबई होटल के उलमा ने एक कदम उठाया, अभी कदम उठाया और पूरे अहमदाबाद गुजरात में इंडिया लेवल पर इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि मुसलमान इन सारी बुराइयों से महफूज रह सके। जो निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बेहतरीन सुन्नत है, दीन का इस्लाम का एक रुकन है, उस पर अमल करके अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि बॉम्बे होटल में तो भी 90% लोग डीजे बजाना बंद कर दिए, सुन्नत तरीके से शादी कर रहे हैं, खुशी की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी डीजे बजाना बंद कीजिए, सुन्नत रसूल पर अमल करके अपने बच्चों की शादी कीजिए और दीगर एरिया में भी सुन्नत रसूल के मुआफिक शादी कराएँ।